بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه بعضما في أركانه مجيدا لم يكن محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضيء والقرآن الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على عبرته اليمين الأطهرين المعصومين الذين ذهبناه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلى الله عليه وسلم. کل ہم نے کہاں بات کو روک دیا تھا. بھائی سے آپ آواز کرتے ہیں ایک دو باتیں آپ سے کرنا ہے کہ ابھی تک تو چاند کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، اس لیے چاند نہیں ہوتے. لیکن کل کی مجلس آپ کے ذمہ ہے، انشاءاللہ پھر زیارت ہوگی آپ کی. میں آج جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنا فرمائیے گا. کل مجھے اشرف بھائی نے ایک بات کی طرف متوجہ کیا تو میں نے کہا کہ اس کو وضاحت کروں. کل جو واقعہ میں نے جناب حسین بھائی امانی کا بیان کیا تھا کہ 2-3 دفعہ 4 دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ربط سے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں موضوع کے ساتھ مربوط کیا جائے. بتانا یہ چاہ رہا تھا کل میں کہ جب معصوم کے تربیت یافتہ افراد کی گفتگو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر معصوم کی گفتگو کو سمجھنا اتنا آسان کیسے بنا دیا جائے گا. میں نے مقدمہ بنایا تھا آج میں آپ کے سامنے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمان پیش کروں گا اور کل انشاءاللہ خالد صدر عنایت پر گفتگو ہوگی تاکہ موضوع مکمل ہو جائے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ منصب امامت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہے جسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس لیے اللہ نے اس عہدے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے انہیں نہ صرف یہ کہ امام بنایا ہے بلکہ وارث کتاب بنایا ہے. یعنی ہر اعتبار سے قرآن مجید نے اس منصب کو سمجھانے کے لیے گفتگو کی ہے. تھوڑا سا توجہ رکھیے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ مائک کے سیل ختم ہو رہے ہیں، یاد پریشان کرے گا. تو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں منصب امامت عطا کیا ہے
اس منصب امامت کے لیے قرآن مجید میں باقاعدہ طور کے اوپر اس کی جو ہے وضاحتیں فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری یا تیسری مجلس میں میں نے مولا کائنات کا فرمان پڑھا تھا، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ فیہم آل محمد کے اندر اللہ نے ورثہ رکھا ہے اور وصیت رکھی ہے۔ فیہم الوصیت والوراثت، تو وہ کون سی وراثت ہے جو آل محمد علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے؟ ورثہ بھی تو سامنے آنا چاہیے۔ یہ اگر وارث ہے تو کس چیز کے وارث ہے؟ یہ وارث ہے تو کس چیز کے وارث ہے؟ دیکھیں کتاب کا نام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لغات الحدیث، علامہ وحید الزمان، جنہوں نے سیاستہ کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کرنے کے بعد میں انہوں نے الفابیٹیکل ABCD اعتبار سے، الف ب کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا جو وہ صحیح سمجھتے تھے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور توجہ رکھیے گا، سیکون من بعدی 12 خلیفۃ کلہم من قریش، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور 12 کے 12 جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے، غیر قریشی نہیں ہو سکتا۔ وہ لکھتے ہیں اس حدیث کو کہ یہ حدیث مستند ہے، اس حدیث سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی حدیث بالکل درست ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بنی امیہ کے خلفاء میں تلاش کیا کہ مجھے 12 مل جائیں، لیکن مجھے وہ 12 نہیں مل سکے کہ جو کردار کے اعتبار سے بھی ہدایت اور ہادی بننے کے لائق ہوں۔ شرابی بھی ہیں، اس میں بدکار بھی ہیں، ظالم لوگ بھی ہیں۔ اور پھر میں نے بنی عباس میں تلاش کیا تو بنی عباس میں بھی مجھے 12 نہیں ملے، ان کی تعداد کل کی تو 12 سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں نے چھانٹ کر وہ لوگ نکالنا چاہے کہ جو کردار کے اعتبار سے منصب امامت اور منصب ہدایت کے لائق ہوں، تو مجھے نہیں مل سکے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں تو مجھے شیعہ ہی حق پر لگتے ہیں، اس معاملے میں تو مجھے شیعہ ہی حق پر لگتے ہیں کہ ان کے پاس جو 12 ہیں وہ 12 وہ ہیں جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، جو حسب اور نسب دونوں اعتبار سے کامل ہیں، حسب اور نسب دونوں اعتبار سے کامل ہیں۔ اب اپنے لوگوں سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہی خلفاء راشدین ہیں تو پھر اپنا مطلب کیسے بتے گا؟ تو وہاں انہوں نے انڈر بریکٹ اپنا ایک نتیجہ لکھا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کے علمی اور روحانی وارث یہ 12 ہیں اور حکومت کے اعتبار سے وہ 12 ہیں۔ جو امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے اس میں 12 اماموں کے نام انہوں نے لکھے۔ یہ اور بات ہے کہ شرم کے معنی نہیں بتاتے کہ ہمارے 12 امام کون سے ہیں۔ امام اعظم نے 12 نام بتائے ہیں، 4 پہلے، 5واں امیر شام، 6واں یزید، 7واں مروان، 8واں عبد الملک بن مروان، 9واں شام بن عبد الملک بن مروان، یہاں تک کہ آخری عمر ابن عبدالعزیز۔ یہ 12 اماموں کی ایک فہرست ہے جو اس کتاب میں انہوں نے لکھی ہے کہ رافضیوں کے جو 12 امام ہیں وہ یہ ہیں
جن کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے، اور ہمارے 12 امام یہ ہیں جن کے یہ نام میں لکھے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر آج کا مسلمان مفتی ان 12 کے نام لوگوں سے بتائے اور کہے کہ بھئی یہ تمہارے 12 امام ہیں، تو شاید لوگ مکتب ہی سے ہاتھ اٹھا لے کہ جس مکتب کے امام ایسے ہیں ہمیں وہ مکتب نہیں چاہیے۔ دیکھیں یہ باتیں جاننا ضروری ہے کہ 12 ان کے پاس بھی ہیں، لیکن وہ 12 وہ ہیں جن کے نام انہیں نہیں آتے عام آدمیوں کو۔ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری ماں جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتاتی ہے کہ تمہارے امام کون سے ہیں۔ یہ وہ ائمہ ہیں جو وارث ہیں علم رسول کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وارث ہیں قرآن کے، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی علی بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ جو حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے کب تک؟ 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال۔ پیغمبر نے فرمایا ان کا ساتھ حوض کوثر تک ہے، اور تمہیں قیامت کے دن ان دونوں کے ساتھ آنا ہے۔ اب جسے حوض کوثر پر رسول سے سبیل و کوثر پینا ہے، وہاں جا کر ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کا کلمہ گو ہوں، تو نبی فرمائیں گے میں تمہیں 2 کے ساتھ چھوڑ کے آیا تھا، کہاں ہیں؟ ایک کو لائے اور ایک کو چھوڑ دیا تو حوض کوثر نہیں مل سکتا۔ ایک کو لائے۔ اچھا اور ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ آج بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، اور کا کیا حق ہے اور کیا حق نہیں ہے، تو ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں۔ 1400 سال ہو گئے دین کو آئے ہوئے۔ دین لانے والے کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بتا سکتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور کون نہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا صبر کریں اور پیچھے کی طرف چلیں تاکہ پیغمبر تک پہنچے، تو جیسے جیسے آپ 15ویں صدی سے 14ویں صدی میں، 14ویں صدی سے 13ویں صدی میں، 13ویں سے 12ویں میں، 12ویں سے 11ویں صدی میں الٹے پاپ چلیں گے تاریخ کے اندر، تو آپ کو بہت سارے فرقے تو دم توڑتے ہوئے ملیں گے۔ کچھ 14ویں صدی میں دم توڑ جائیں گے، کچھ 13ویں صدی میں دم توڑ جائیں گے۔ جب آگے بڑھتے رہیں گے فرقے کم ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ 61 ہجری کو پہنچیں گے تو پھر 2 ہی فرقے ملیں گے آپ کو، ایک وہ فرقہ جس کا رہنما یزید ہے اور ایک وہ فرقہ جس کا رہنما حسین ہے۔ 2 ہی رہنما ملیں گے، ایک کا نام یزید ہے، ایک کا نام حسین علیہ السلام ہے۔ اب آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کو رسول تک جانا ہے، آپ کو رسول تک جانا ہے، تو آپ یزید کا ہاتھ پکڑ کر رسول تک جائیں گے یا حسین کا ہاتھ پکڑ کر رسول تک جائیں گے؟ یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو دیا کہ 61 ہجری میں 2 ہی فرقے تھے، 2 ہی مذہب تھے۔ ایک فرقے کا امام یزید تھا ملعون، اور ایک فرقے کا امام امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو اب آگے جانے کے لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا کس کے ساتھ ہے، جانا کس کے ساتھ ہے۔ تو بس میں کہہ دوں کہ جس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر رسول تک نہیں جا سکتے، اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر جنت کیسے جاؤ گے؟
کس کے وارث ہیں؟ یہ رسول کے بھی وارث ہیں اور یہ قرآن کے بھی وارث ہیں۔ اب میں اس کی تھوڑی مثال پیش کرتا ہوں، قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں کو ذکر کہا، ایک قرآن کو ذکر کہا ہے، ایک رسول کو ذکر کہا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے وارث ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات بھیجے بابا رسول محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہاری طرف قرآن کو ذکر بنا کر نازل کیا ہے۔ تو قرآن بھی ذکر ہے اور رسول بھی ذکر ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ لفظ اہل تو آپ سمجھتے ہیں، اہل ذکر کا مطلب وہ قرآن کا بھی اہل ہو اور رسول کا بھی اہل ہو، قرآن کا ایسا اہل ہو کہ اس سے جو سوال پوچھا جائے وہ قرآن سے جواب دے۔ اور مشہور باتیں آئے امام رضا علیہ السلام کا، کیونکہ مجھے بچوں کو بھی سمجھانا ہوتا ہے، کبھی کبھی نئے نئے بچے بھی آتے ہیں پڑھی گئی ہے اور بہت دفعہ آپ نے سنی ہے، مجھ سے بھی سنی ہے، پھر تذکرتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید عباسی نے بلوایا دربار میں، کہا کہ میری ماں نے منت مانی تھی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا بیماری سے، مجھے صحت مل جائے گی، تو میری ماں نے منت مانی تھی کہ مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیا کروں گی؟ مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ میں نے سارے علماء سے پوچھ لیا، کوئی کہتا ہے 1000 دینار، کوئی کہتا ہے 600 دینار، کوئی کہتا ہے 500 دینار، کوئی کہتا ہے 1,00,000 دینار، تو کسی کے پاس ایک جواب نہیں تھا۔ تو میں نے مجبوراً آپ کو زحمت دی، اب آپ بتا دیجیے کہ مال کثیر کی مقدار کیا ہے۔ توجہ ہے نا، یہ ہے وارثان قرآن، یہ ہے وارثان قرآن۔ تو اب جب پوچھا گیا تو امام نے فوراً بلا کسی توقف کے، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی سوچے سمجھے جواب دیا کہ 80 دینار دے دو۔ وہاں تو بادشاہ کے دربار میں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی، لاکھوں کی باتیں ہو رہی تھی۔ امام نے کہا 80 دینار۔ اب جو مولوی بیٹھے ہوئے جو ان کے منہ ادھر گئے، کہنے لگے آپ نے کہاں سے کہہ دیا 80 دینار؟ مال کثیر کیسے 80 دینار ہو سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ ہم کوئی کلام بغیر قرآن کے کرتے ہی نہیں ہیں، اور یہ تو آل محمد ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، اس گھر کی تو کنیزیں بھی قرآن سے بات کرتی ہیں۔ اس گھر کی تو کنیزیں بھی قرآن سے گفتگو کرتی ہیں۔ جناب فضہ نے ساری زندگی گفتگو کی قرآن سے۔ جب کسی نے پوچھا، موقع نہیں ہے اس وقت کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہم نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام نے فرمایا کہ آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ اللہ نے جو جن مقامات پر مدد کی ہے وہ مقامات 80 ہیں۔
خدائی کی ایسی ہو. باتیں بہت ساری ہیں، اس میں دوسرے بات کے سامنے بتانا تھا. تو اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو اہل وہ ہے جو بات کرے تو قرآن سے، جو گفتگو کرے تو قرآن سے، جو سوال کا جواب دے تو قرآن سے. میں اس سے پہلے وہ استغفار والی آیت پڑھ چکا ہوں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام والی، چوتھی یا پانچویں مجلس میں آپ نے سن لی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وارث قرآن ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اہل ذکر سے مراد کون لوگ ہیں. تو امام نے یہ دونوں آیتیں پڑھی کہ قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے. ہم رسول کے بھی وارث ہیں، قرآن کے بھی وارث ہیں. اگر قرآن کا وارث مولوی سمجھتا میں ہوں، مفتی سمجھتا میں ہوں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اسے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. میں طرف متوجہ نہیں. قرآن کا وارث مفتی کہتا میں ہوں، معصوم کہتے ہیں کہ ہم ہیں. اب اس کو کیسے سمجھا جائے قرآن مجید سے کہ وارث قرآن ہوتا کون ہے؟ ایک آیت پڑھوں گا بس تاکہ آپ کے سامنے وراثت کا مسئلہ آسان ہو جائے. کہ جو قرآن نے بتایا ہے ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا. سر ہلا کے نہیں، زبان سے گفتگو ہوگی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے کتاب کا وارث چنا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. یہ بندوں میں سے کہہ کے بتایا کہ سارے بندے قرآن کے وارث نہیں. یہ من تبعیضیہ ہے، سارے بندوں کو نہیں چنا. من عبادنا، ہم نے مصطفیٰ بنایا، ہم نے چنا اپنے کچھ بندوں کو کتاب کی وراثت کے لیے. اچھا جب کچھ کو چنا اور کچھ کو چھوڑ دیا، مجھے بھی شکایت ہو سکتی ہے یا اللہ قرآن تو میں نے بھی پڑھا ہے، کتنی ساری تفسیریں پڑھی، میں والی سے قرآن تو نہیں ہو سکتا، میرے استاد والی سے قرآن تو نہیں ہو سکتا، کوئی مفتی والی سے قرآن تو نہیں ہو سکتا. تو نے کیوں چنا؟ اور یہ بتاتے ہیں کہ وارث قرآن تم نہیں بناؤ گے، ہم چنیں گے. ہمارا چناؤ ہوگا، تمہارا نہیں. تمہارا کام اتنا ہے کہ جسے ہم چن لیں اسے تم مان لو. ثم پھر اورثنا، وارث بنایا ہم نے الکتاب، پوری کتاب کا، پوری کتاب کا وارث بنایا. من عبادنا، چن کر اپنے بندوں میں سے کچھ کو. یا اللہ کچھ کو کیوں چنا، سب کو کیوں نہیں چنا؟ جو قرآن کو مانتا ہے اسے قرآن کا وارث بناتا. تو اللہ کی آواز آئی منہم ظالم لنفسہ، میرے بندے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور میں ظالم کو تو ہدایت نہیں دیتا، ہادی کیسے بنا دوں؟ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. جو بھی ظالم ہوگا، اور ظالم سے مراد یہ نہیں کہ قتل و غارت کری کرے تب ظالم ہے، اگر نمازیں قضا کرتا ہو تب بھی ظالم ہے، جھوٹ بولتا ہو تب بھی ظالم ہے، چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ظلم ہو، غیبت کرے تب بھی ظالم ہے، کسی کا مال کھا جائے تب بھی ظالم ہے، کسی کی جگہ پہ پتہ کرتے بیٹھے تب بھی ظالم ہے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لے تب بھی. تو قبضے کرنے والا ظالم ہے، وہ کسی کی زمین پر بھی کرے. شاید آپ میری بات تک پہنچ نہیں سکے، جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اس بات کو سمجھے. ظالم ہے تو جو میرے بندوں میں ظالم ہے وہ کتاب کا وارث نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کتاب ہے عدل، کتاب ہے علم،
کتاب ہے بے عیب، ظلم عیب ہے اور عیب دار میری کتاب کا وارث نہیں بن سکتا. کتاب ہے رہنما، کتاب ہے ہادی، اس کا وارث وہی بن سکتا ہے. ایسے قرآن بے عیب ہے، ایسے وہ بھی بے عیب ہو. جتنی قرآن، جتنا کتاب بے عیب ہے، اتنا ہی وارث کتاب بے عیب ہوگا. تو یہ ایک قسم یہ نکل گئی. دوسری وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرے وہ لوگ ہیں جو درمیانے لوگ، میانہ رہتے، کبھی نیکی کبھی گناہ، کبھی اچھائی کبھی برائی، کبھی ادھر کبھی ادھر. نماز علی کے پیچھے روٹی کسی اور کے پاس، یہ درمیانے ہیں، یہ بھی وارث نہیں بن سکتے. اب تیسری قسم جو قرآن بتا رہا ہے، ایسا وارث لاؤ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم سے یہ نہ کہو کہ تم کیوں نہیں مانتے، ہمیں ایسا لا کے دو جو علی جیسا ہو، حسن و حسین جیسا ہو. ایسا لا کے دو جس پہ تائید قرآن کرتا ہو. اب قرآن نے تائید کیسے کی؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے رستے میں آگے بڑھنے والے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے اذن سے. یہ تین قسمیں ہیں. ایک نفس پر ظلم کرنے والا، ایک مقتصد اور ایک سابقون بالخیرات. خیرات یہ بھیک مانگنے والی خیرات نہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، کیونکہ ذہن وہی جائے گا جو آپ زبان جانتے ہیں. یہ خیر سے ہے جمع خیرات، یعنی اچھے کام کرنے میں آگے بڑھ کر کام کرنے والا، اچھے کام کرنے میں آگے بڑھ کر کام کرنے والا. تو عزیزان گرامی یہ خیرات ہے، سابقون بالخیرات، آگے بڑھ کر لیکن اپنی مرضی سے بھی نیکی نہیں کرتے، بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. تو اب جو ایسا ہو جو اللہ کے اذن سے آگے بڑھ کے کام کرتا ہو وہ دکھا دے، کیونکہ یہ رسول کے لیے آیت نہیں ہے، یہ وارثان قرآن کے لیے آئے. پر نبی کے بعد ایسے دکھاؤ. دنیا والوں کے پاس ایسے نہیں. ہم جنہیں مانتے ہیں وہ سابقون بالخیرات بھی ہیں، وہ مفتاح الخیرات بھی ہیں. مفتاح الخیرات بھی کیا معنی؟ ہر خیر کی چابی، ہر خیر کی چابی. اب یہ لفظ خیرات سب نے یاد آیا. آپ لوگ زیارت پر تو گئے ہیں، توجہ آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے جائے یا اربعین پر آپ جائیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقام امام زمانہ پر آپ جائیے گا، وہاں اس نے دخول کی زیارت لکھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر لکھا ہوا السلام علیکم یا مفتاح الخیرات، اے ساری خیر کی چابیوں تم پر سلام ہو، اے ساری خیر کی چابیوں تم پر سلام ہو. میں اس چھوٹی سی مثال بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کی بوریت بھی دور ہو جائے گی، مزاج بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا، میرے ساتھ تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے. ایک شخص آیا کربلا معلّہ میں، آج سے تقریباً 60-65 سال 70 سال پہلے. ایک بہت ہی ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں، جناب مرتضیٰ کشمیری. وہ آیت اللہ تو نہیں تھے، عالم تھے، لیکن عرفانیات میں، کردار میں بہت ہی مشہور تھے. آج بھی ضرب المثل ہے ان کی شخصیت، آج بھی ان کی شخصیت ضرب المثل ہے. رات کو تقریباً 11-12 بجے کے قریب ایک مومن آیا آپ کے پاس، کہنے لگے مولانا مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام بتا دیں.
لیکن اس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پوچھنے کیوں ہے؟ کہ ہم گئے تھے گھر والے کسی تقریب میں، چابی گم ہو گئی گھر، تالا کھولنا ہے تو سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام لے کر تالا کھولا۔ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ جا کے تالے کچھ پڑھا، تالا کھل گیا۔ کہنے لگا آپ نے نام تو بتایا نہیں، کہنے لگا نام تو مجھے بھی نہیں آتا۔ اگر آپ توجہ رکھیں تو میں آپ کے نام کا سنوں۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مجھے نہیں آتا۔ کہنے لگے پھر تالا کیسے کھول دیا آپ نے؟ یہ تالا کیسے کھل گیا؟ کہنے لگے آیت اللہ جناب مولانا مرتضیٰ کشمیری علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ جب تو نے کہا کہ موسیٰ کی ماں کا نام لینے سے تالا کھلتا ہے تو میں نے دل میں خیال کیا وہ تو میری دادی کی کنیزوں میں سے ہے، اگر اس کے نام سے تالا کھل سکتا ہے تو میری دادی کے نام سے کیوں نہیں کھل؟ عزیزان گرامی صرف اس گھر کا تالا نہیں کھلتا فاطمہ کے نام سے، زندگی میں جتنے تالے لگے ہوں اس تالے کو کھولنا اس تالا کا واسطہ تو تالے کھل جائے گا۔ یہ ہے مفتاح الخیرات۔ اولاد چاہیے بیوی کا واسطہ، مال چاہیے بیوی کا واسطہ دو، رزق چاہیے بیوی کا واسطہ دو، جتنے تالے لگے ہیں بشرطے کے شہزادی کی معرفت کے ساتھ اور اس عقیدت کے ساتھ کہ اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بیوی کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کروں گا۔ آج آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وارث قرآن ہے، وارثان قرآن ہے جنہیں اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اور قرآن مجید میں آیت ہے اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کے ذریعے سے زمین کا فاصلہ بھی طے ہو سکتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ بھی چلائے جا سکتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہے، مردوں کو زندہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ یہ جو صفات قرآن نے بتائے ہیں قرآن کے، کہ جس کے ذریعے سے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، دیوار پہاڑوں کو بھی چلایا جا سکتا ہے، اس کو آج تک مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن مباہلہ میں ان کو آتے ہوئے دیکھ کر عیسائی مان گئے تھے کہ اگر ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ اپنی جگہ۔ ان کے بارے میں بہت سارے عقیدے بنے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ انہیں خدا ماننے لگے اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے علی سے خدا نہیں سمجھا ان کے خدا سے تو علی بڑا ہے۔ یہ جملہ آپ نے توجہ رکھنی ہے اپنے پاس۔ اگر اللہ کو علی سے نہیں سمجھا تو کبھی اللہ چوتھے آسمان پہ اتر آئے گا، کبھی خانے کعبہ میں اتر آئے گا، کبھی نمرود کا تیر لگ جائے گا، کبھی جہنم میں اپنا پیر ڈالے گا، کبھی جنت میں جھانک جھانک کے دیکھے گا۔ اور یہ اللہ مسلمانوں کا ہے۔ سلوات بھیجیے بابا محمد علیہ وسلم۔ دیکھیں گے
झांक झांक के देखेगा, जा नहीं सकता अंदर। ये क्या है? कुरान मजीद को अहले बैत अलैहिस्सलाम से न समझने की वजह, कुरान मजीद को अहले बैत से न समझने की, बल्कि यूं कहूं कि कुरान और अहले बैत को जुदा करने वाले, जिन्होंने कुरान और अहले बैत को जुदा किया, उन्हें अल्लाह ही समझ में नहीं आया आज तक। सीधा समझना है तो आले मोहम्मद से आके समझो। जिसने करीब से देखा है ना, मुसलमान है, अबू ज़र है, मिक़दाद है, इसम तम्मार है, रुशैद हजरी है, हजर इब्न उदई है, कुबैल इब्न ज़ियाद है, सासा इब्न सोहान है, जनाब कंबर है। इमाम अलैहिस्सलाम के 160 से ज़्यादा सहाबा का, तो अमीर मोमिनीन के सहाबी हैं, उन पर एक किताब उर्दू में छपी है। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त मार्केट में है या नहीं। मेरे पास बहरहाल अरबी में भी है, फारसी में भी है, उर्दू वाली मेरे पास भी नहीं है। ये 160 सहाबी जो अमीर मोमिनीन के करीब तरीन सहाबी हैं, इनमें से एक ने भी ना अली को अल्लाह कहा, ना अली को रब कहा। तवज्जो रखिएगा। इन 160 सहाबियों ने कभी नहीं कहा जनाब सलमान ने कि अली रब है, कभी नहीं कहा कि अली अल्लाह है, जनाब अबू ज़र ने नहीं कहा कभी। इन तमाम के जो मैंने नाम दिए और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि अली अल्लाह और अली रब है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने बराह रास्त अली से अल्लाह समझा था। जिन्हें तौहीद अली सिखा दे, उनकी वहदानियत के अकीदे में फर्क नहीं आ सकता कभी। या फिर तौहीद हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाई अपने जाने वालों जो 72 करबला में साथ आए। ऐसी अकीदे तौहीद के लोग, जब इमाम ने कहा ना कि चले जाओ जनाब बुझा देता, जनाब जलाए तो कोई नहीं गया। इमाम ने पूछा क्यों नहीं गए? तो तमाम के तमाम असहाबे इमाम हुसैन ने भाई एक ज़बान कहा कि चले तो जाते अगर आपसे अच्छा कोई इमाम होता है, आपसे अच्छा किसी का घर होता। और मैं शेर शायरी करता हूँ, लेकिन मुझे अशार याद नहीं रहते, अपने याद नहीं रहते। ये किसी के हैं, मेरे ख्याल से आरिफ के हैं, ये किसके हैं, पढ़ूंगा तो अशरफ भाई बता देंगे मुझे। और क्योंकि ये मेरे शायरी के उस्ताद भी हैं, दीन का इल्म तो मैंने पढ़ा, लेकिन जब शायरी की दुनिया में कदम रखा तो बहुत से जगहों पर मैंने इनसे रहनुमाई दी और एतराफ़ करना ये हक है। तो अभी बता देंगे ये कि शरफ के शहर में हर पाम उतर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर पाम उतर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर पाम उतर हुसैन का है। जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। अली कहे कि ये शख्स, हुजूरे शाफ़े महजब अली कहे कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का। शरफ के शहर में हर बामुतर हुसैन का है। जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। और हुजूरे शाफ़े महजब अली कहे कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन, गुनाहगार बहुत है
اگر حسین کا ہے تو عزیزان کرام یہ توحید آل محمد نے سکھائی. کیوں نہیں کہا سلمان نے؟ کیوں نہیں کہا حضر؟ کیوں نہیں کہا مقداد نے؟ کیوں نہیں کہا عمار نے؟ یہ سارے رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے تو نہیں کہا. پر 200-250 سال کے بعد آنے والا ایک شخص جس نے اپنی جان کھپا کر علم حاصل کیا اور ایک فرقے کا امام بنا. بہت بڑا نام ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام. لیکن چونکہ انہوں نے 250 سال کے بعد اتنی تبدیلیاں آ چکی تھیں تو بس ایک ہی بات کہہ سکے کہ میں ساری کتابیں پڑھنے کے بعد ایک بات سمجھ سکا ہوں، کیا کہ کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فی انہ اللہ، میرے مولا علی کی عظمت و فضیلت کے بعد میں یہ بات کافی ہے کہ لوگوں کو اس کی ذات میں اللہ ہونے کا شک ہو گیا. لوگوں کو اس کی ذات میں اللہ ہونے کا شک ہو گیا. یہ علی کی بہت بڑی عظمت ہے. اور بہت اچھا جملہ ہے علامہ ذیشان الجوادی علیہ مقاموں کا. وہ کہا کرتے تھے کہ جس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے کھڑے ہوئے بتوں کو اللہ مان رہے تھے، اس زمانے میں علی کو خود کو اللہ کہلوانا آسان تھا، بتوں کو رد کرنا مشکل کام تھا. کمال عظمت علی یہ ہے، کمال عظمت امیر المومنین یہ ہے کہ ہر کمال کے بعد سجدہ کر کے بتایا کہ میں بندہ ہوں، خدا نہیں. کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فی انہ اللہ ومات الشافعی ولیس یدری علی رب حکم رب اللہ. شافعی مرتے مر گیا لیکن ابھی تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے یا علی ہے. چونکہ اس نے دور سے دیکھا تھا، نہیں سمجھ سکتا. یہاں تو قربت کی بات ہے. اگر بلا فضل رہو گے تو گمراہی سے بچو گے، اگر فاصلہ آ گیا گمراہ ہو جاؤ گے، رستے سے ہٹ جاؤ گے. اسی لیے مولا کائنات نے جو کلام ارشاد فرمایا، کہنے لگے تھے کہ مولا کائنات نے کہا میں سورج کو طلوع کرتا ہوں، میں چاند نکالتا ہوں اور میں پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. کہتے ہو کہنے لگے اللہ ہے. ساری باتیں اللہ والی کر رہے. کبھی علی علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا آپ نے کی باتیں کیوں؟ یہ خطبۃ البیان اور اس قسم کی دوسرے خطبات ہیں چونکہ یہ آپ کے اور ہمارے سمجھنے سے بالاتر ہے. سبب ہے میں ایک چھوٹا سا امیر المومنین کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں کہ تب اور دور بھیجنے بابا صاحب. میں اسی لیے کتاب لے کر آیا ہوں. اس کتاب کا نام ہے الاختصاص، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کو سمجھیے گا اچھی طریقے سے. مولا کائنات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رویا ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کان قائدا فی المسجد وعنده جماعہ. امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک گروہ امیر المؤمنین کے پاس آئے فقالوا له، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا حدثنا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین ذرا اپنے فضائل ہمیں سنا دیجیے، اپنے بارے میں تعارف کرا. مولانا نے فرمایا فقال لهم بیحکم، آئے ہو تم ان کلامی صعب و مستصعب، میرا کلام مشکل بھی ہے اور مشکل ترین ہے. لا یعقلہ الا العالمون، اور اس کلام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر وہ کہ جن کے پاس عقل ہو اور عالم ہو. دو باتیں امیر المومنین نے فرمائی کہ عقل میں انہی لوگوں کے آئے گا جن کے پاس علم ہوگا. اب جاہل تو نہیں سمجھ
سمجھ سکتا کہ علی نے کیا کہا. اس کے لیے تو عالم ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی پان کی کیبن سے اٹھ کے علامہ بن جائے تو کیا سمجھائے گا کہ علی نے کیا کہا. اور سارے لوگ اٹھ کھڑے جس کے پاس زبان درازی کے لیے فن ہے وہ علامہ. ہمیں کسی پر اعتراض نہیں. ذکر حسین کے لیے کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں, لیکن بس دو ہی چیزیں ہیں, دو ہی چیزیں ہیں, یا عالم ہو یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو. پڑھنا لکھنا تو جانتا ہو. خدا کی قسم ہمارے لیے باعث گوار ہو کر اس وقت جب ہوتا ہے اعلان کہ فلاں علامہ صاحب پڑھیں گے, ہمیں پتا ہے کہ یہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو یہ علامہ کیسا ہے. تو ناظرہ قرآن نہ پڑھ سکتا ہو وہ علامہ کیسے بن گیا. تو بہت سارے علامہ بن گئے جو کل تک ہماری جوتیاں اٹھاتے تھے, آج کہتے ہیں کہ شبیر اللہ دیتی کاہل آدمی سے جا بن. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. اگر مجھے کوئی کاہل کہتا ہے تو مجھے اس سے کوئی افسوس نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا جتنا مبلغ ہے اتنی ہی تو بات کہے گا نا. ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق گفتگو کرتا ہے, تو مجھے اس سے کوئی اشکال نہیں ہے. میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا نے فرمایا لا یعقلہ الا العالمون. عالم ہوں گے تو میری بات سمجھ میں آئے گی, اگر عالم نہیں ہے تو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قالوا لا بد من ان تحدثنا. ہاں مولا ہم تو آج طے کر کے آئے ہیں کہ آپ کے فضائل آپ سے سن کے ہی جائیں گے. توجہ رکھیے گا, بہت ذہنی ضرورت بالکل نہ ہونے پائے. میں نے بڑی محنت کی ہے آپ کو یہاں تک لانے کے لیے. اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. بس یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کسی طرف بھی دائیں بائیں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ آئیے. قالا قوموا بنا فدخل الدار. مولانا نے کہا اٹھو میرے ساتھ آؤ. ایک بیٹھک پہ جا کے بیٹھ گئے. دار کہتے ہیں بیٹھک. لے گئے وہاں بیٹھو. بیٹھ گئے. قال انا الذي علوت. کہا میں وہ ہوں جس نے تم پر تسلط اختیار کیا اور تلوار کے ذریعے سے تمہیں زیر کیا. انا الذي احیی و امیت. میں وہ ہوں جو زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی. توجہ رکھیے گا بہت. ذرا ذہنی ضرورت بھٹکا, میں ذمہ دار نہیں ہوں کسی کا. انا احیی و امیت. میں مارتا بھی ہوں میں زندہ بھی کرتا ہوں. انا الاول میں پہلا ہوں. انا الاخر میں آخر. وانا الظاہر میں ظاہر بھی ہوں. وانا الباطن میں باطن بھی ہوں. میں اتنا ہی نہ سنا تھا. غاضبوا سارے کے سارے ناراض ہو گئے, غضبناک ہو گئے. وقالوا کفر. کہنے لگے الحمد للہ نبی کو کفر وجہ نبی نے کفر کر دیا. یہ کیا بتا رہا ہے. وقاموا اور کھڑے ہو گئے جانے کے لیے. اب تو یہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے. اب مولانا نے بتایا کہ وارث قرآن کیسا ہوتا ہے. اور توجہ رکھیے گا. فقال علی صلوات اللہ علیہ وآلہ للباب. صلوات اللہ علیہ علیہ السلام نے دروازے سے کہا یا باب استمسک علیہم. اے دروازے کے اوپر مت ہو جا. فاستمسک الباب. دروازہ بند ہو گیا. دروازہ بند ہو گیا. وقال علم اقل لكم ان كلامي صعب مختصر لا يعقله الا العالمون. میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میرا کلام مشکل اور مشکل ترین ہے, اسے سوائے عقل مندوں کے, اور وہ بھی عقل مند اہل علم ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر تم نے ضد کیوں کی تھی؟ ضد کی تھی رسول. تعالوا افسر لكم. آؤ میں اس ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں. قال تعالوا, کہا آؤ بیٹھو.
تاکہ میں تمہارے لیے تفسیر کروں میرے کلام کی، میں اپنا کلام تمہیں خود سمجھاؤں۔ فرمایا اما قولی ان الذی علوت فقہت ان الذی علوتکم بہذا السیف وقہتکم حتی آمنت باللہ ورسولہ، میں نے تمہارے اوپر یہ تلوار چلائی حتیٰ یہ کہ تمہارے سر جھکے اور تم نے اللہ و رسول پر یہ کلمہ پڑھا۔ اما قولی انا احیی و امید انا احیی سنہ و امید البدع، میں علی وہ ہوں جو سنت الہی کو زندہ کرتا ہوں اور بدعتوں کو قتل کرتا ہوں، بدعتوں کو مارتا ہوں، میں سنتوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اما قولی انا الاول، اور تو میں نے کہا کہ میں اول ہوں، انا اول من آمن باللہ واسلم، سب سے پہلا میں ہوں جس نے ایمان لایا اور اسلام کو قبول کیا۔ واما آخری واما قولی انا الاخر انا الاخر من سجا علی النبی ثوبہ ودفنہ، میں وہ آخری آدمی ہوں جس نے نبی کو غسل و کفن بھی دیا اور دفنایا۔ اما قولی انا الظاہر والباطن فاما عندی علم الظاہر والباطن، میں نے جو کہا میں ظاہر بھی ہوں میں باطن بھی ہوں، تو میرے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے۔ قولی انا الظاہر والباطن من الذی عندی علم الظاہر والباطن آج فرجت ان فرج اللہ عنک، کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں فرج کشائش عطا کرے، تو نے آج ہمیں کفر سے بچا لیا۔ اب یہ جو مولا کائنات کے کلام ہیں، مولا فرماتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا اسے ہمارے لیے چھوڑ دو، جو سمجھ میں آ جاتا اس پر ایمان لے۔ تو بس عزیزان گرامی، میں بات کو تمام کر دوں اور اس بات کے اوپر توجہ رکھیے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے صفات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ نے، یہ خدا نے، یہ اس کی صفات کے مظہر ہے۔ اور یہ بات میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، اور میں آج سوچ رہا تھا کبھی اس بات پر غور کیا دنیا نے کہ جن کے سر کربلا سے کٹ کے کوفے تک گئے، کوفے سے شام تک گئے، کسی نے آج تک کسی تاریخ میں لکھا کہ ان سروں میں سے کسی قسم کا تعفن آیا؟ سخت گرمی میں ان سروں سے خوشبو آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ زندہ ہے۔ واقعہ سنا کر بات کو تمام کر دوں آج کہ علامہ دیوبندی نے لکھا ہے ظالم سر اٹھا کے چلتے تھے بازار میں تو وہ ایک قطار سے نکلتے تھے، لیکن جب بازاروں میں ہجوم پڑ جاتا تھا تو شہداء کے سر دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔ تو ظالم اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اس طرف مڑ جاتا ہے جس طرف علی اکبر کا نیزہ چلا جاتا ہے۔ جس طرح جناب علی اکبر علیہ السلام کا سر چلا جاتا ہے نیزہ، امام کا سر اسی طرف ہو جاتا ہے۔ ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے ایک دن صبح کو جب سارے سر نیزے پہ چڑھائے تو علی اکبر علیہ السلام کا سر صندوق میں رہنے دیا۔ اگلی رات کو جہاں قیام کیا پھر شہداء کے سر اتار کر ان کے صندوقوں میں رکھے گئے، جس کے حوالے کو سر تھا۔ دوسرے دن صبح کو جب سروں کے صندوق کھولے گئے تو سب سے پہلا صندوق جو کھولا جاتا تھا وہ مظلوم کربلا کا تھا۔ جب امام کا سر والا صندوق کھلا تو ظالموں نے دیکھا کہ اس میں امام کا سر موجود نہیں ہے۔
میں امام کا سر موجود نہیں ہے. کہاں بھی تلاش کیا, پریشان ہو گئے. شبل ملعون کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ حسین کا سر کہاں ہے. تازیانہ لے کر امام سجاد علیہ السلام کے پاس ہوتا. اب میرے امام کی کچھ زخمی ہے, تازیانہ مارا, تازہ خون جاری ہوا. امام نے فرمایا بات زبان سے بھی تو کی جا سکتی تھی. ازاداروں, آپ نے کیا خدا کریم نے آپ کو مسئلہ حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. امام علیہ السلام آگے بڑھے اور سرائے شہداء کی صندوقوں کے قریب آئے. آواز دے کے کہا السلام علیکم یا ابتا, مظلوم بابا, اسیر بیٹے کا سلام قبول. اے میرے قتیل بابا, میرا سلام قبول ہو. ایک صندوق سے آواز آئی وعلیکم السلام یا بنیہ, اے میرے لال دل پر میرا سلام ہو. وہ صندوق کھولا گیا, وہ علی اکبر علیہ السلام کا صندوق تھا. عزاداروں, جیسے ہی وہ صندوق کھلا تو دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کے لب ملے ہوئے ہیں. امام کی آواز آئی بابا آپ اپنا صندوق چھوڑ کر یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگے کل سارا دن جو میں نے اکبر کو دیکھا نہیں, کل سارا دن میں نے اکبر کو دیکھا جو نہیں تھا, اس لیے میں آ گیا. خدا کی قسم اکبر وہ شہید ہے کہ آج بھی امام حسین علیہ السلام کے روضے میں یہ حکم ہے سارے مصیبتیں پڑھو, اکبر کی شہادت نہ پڑھو. کسی نے پڑھ دیا تھا تو شہزادی نے آ کے رات کو خواب میں کہا تھا جا کے تو آرام سے آ کے سو گیا. کہا بی بی میں نے کوئی غلط روایت پڑھی؟ کہا تو نے روایت تو غلط نہیں پڑھی, تو نے مصائب علی اکبر کے پڑھے. میرا حسین اس وقت سے کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے. اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. خاص طور پر ہمارے پروفیسر صاحب, ہمارے جیدی صاحب, ہمارے کئی دنوں کے بعد جیدی صاحب آئے, بیمار تھے, طبیعت ناساز تھی. اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کو سایہ سلام کر کے ہمارے ظفر بھائی, عصمت بھائی اور ہمارے عزیز ہیں اخلاق حسین ہاسپٹل میں جن کو پہلے ایمریٹ ہوا ہے, مومن آتے ہیں روزانہ, وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, وہ دعا کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں. بار اللہ محمد و محمد ان تمام مومنین کی بیماریوں کو دور فرمائے, میں شفا عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے گوہر بھائی, ہمارے بہت اچھے اس ملک کے ایمانات شعراء میں سے ایمان کرے رہا, ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ محمد والے محمد ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ عزاداری مظلوم کربلا کو فروغ عطا فرما. عزاداری امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو نصیب فرما. اللہ محمد والے محمد ہمیں تعلیم آخر بنائے والے محمد پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما. حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعلیم فرما. حرام سے محفوظ رہنے اور بات کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ محمد والے محمد ہمیں اپنے سجدوں سے مساجد کو آباد کرنے کی توفیق فرما. اللہ عزاداری امام حسین کے لیے ان علا خان کو آباد رکھ. اللہ تجارات کی تمنا رکھنے کی تمناؤں کو پورا فرما. جو تجارات سے مشرف کچھ کے تجارات قبول فرما. اللہ سفر میں ہے تجارات کے سفر کو بے خطر فرما. اللہ محمد والے محمد امام علیہ السلام کے ضرور تعلیم فرما. ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. اللہ محمد والے محمد کو جو قروض ہم کے پاس کو غیب سے ادا فرما. جو بے گھر ہیں ہمارے نام و رزق کی گھر عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہم کو روزگار بہت سے عنایت فرما. جو سب کی بھی کوئی پریشانی رکھتے جنا وسیلے قومین سب کے دل کی پریشانی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ رسول فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ولادت حسین زیدی سید ریاض حسین زیدی سید سفران فاطمہ زیدی
نواب سید مرتضیٰ حسین زیدی شیخ مصطفیٰ حسین زیدی اور یہ محمد حسن جعفری، جیسے اختر حسن جعفری اور اپنے تمام مرحومین کو شامل فرمائی ہے. اس کے علاوہ علماء کرام نظام دنیا سے کو شامل فرمائی ہے. شہدائے عزاداری، شہدائے ملت جعفریہ، جتنے بھی یہ تمام